عنوان گفتگو زیارت مبارک اربعین جو کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے تعلیمات میں سے ہیں۔ اس زیارت کے چند فقرے سال گزشتہ بیان ہوا اور اس سال بھی کوشش کر رہا ہوں چند فقرے اپنی کم علمی کے باوجود مومنین کے محضر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور عرض کیا گزشتہ مجالس میں جن لوگوں کو جلدی تھی سید شہداء کو شہید کرنے پر بہت سارے علل اسباب، لیکن بنیادی جو وجوہ ہے اسباب ہے وہ تین وجہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس زیارت میں بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلی وجہ خواہشات نفسانی کی پیروی، اور دوسرا دنیا کے زرق و برق سے دھوکہ کھانا، تیسرا ان کا تکبر اور غرور۔ یہ تین بنیادی طور پر وجہ بیان ہوئی۔ اور کل ضمناً ایک اور نقطے کی طرف چلا گیا کہ ان کو معلوم نہ تھا شاید کہ پروردگار عالم ان کے اعمال پر ناظر ہے اور خالق کائنات گات میں بیٹھا ہے، جس کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کیمرے کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ کے کیمرے، سیکیورٹی کیمرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرصاد۔ قرآن مجید میں ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کل عرض کیا ایک کیمرہ نہیں ہے، بہت سارے کیمرے موجود ہیں۔ یہ زمین کیمرہ ہے، یہ فضا کیمرہ ہے، یہ ہوا کیمرہ ہے، اس کمرے میں جو بھی چیزیں کیمرہ ہے، انسان کے خود اعضاء و جوارح کیمرہ ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اور وہ آیات کریمہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن مجید میں سے، اور پھر عرض کیا کل انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے شاہد ہے بندوں کے اعمال پر، اور اسی طرح ائمہ ہدی بھی بندوں کے اعمال پر شاہد ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بتحقیق ہم جو مردے ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں۔ اِنَّا ہم نحن نحیی الموتى، جو مردے ہیں ان کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ بندگان کرتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں۔ نَكْتُبُ، جو کچھ پیش کرتے ہیں انسان اس کو ہم لکھتے ہیں۔ اس صرف کام کو نہیں لکھتے، وَآثَارَهُمْ، بلکہ ان کے انجام دیے ہوئے کاموں کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، اس اثر کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ افعال انسان انجام دیتے ہیں ان کو ہم لکھتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، صرف ان کے عمل کو نہیں لکھتے بلکہ اس عمل کا جو اثر ہے اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ اب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ ایک کام تھا، لیکن آج تک اس کا اثر موجود ہے یا نہیں ہے؟
قتل نفس محترمہ موجود ہے. تو یہ جتنے بھی روئے زمین پر قتل ہو رہے ہیں ان سب کا جو گناہ ہے اس میں قابیل شریک ہے یا نہیں ہے؟ شریک ہے. ایک مومن اس امام بارگاہ کو وقف کرتا ہے، ما وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. ایک تو یہ کہ اس امام بارگاہ کو اس نے وقف کیا، یہ بھی لکھتے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور اس امام بارگاہ میں جتنے بھی مجالس ہوتی ہے ان سب کے ثواب میں یہ واقف شامل ہے یا نہیں ہے؟ وَآثَارَهُمْ. بنی نوع بشر کا ہر عمل کا ایک اثر ضرور ہے، اور وہ اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ ختم ہوتا ہے، لیکن ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر چیز کو ہم نے ایک ایک گن کے رکھا ہے. کہاں گن کے رکھا ہے؟ فی امام مبین، ایک ایسے پیشوا کے اندر جو کھل کے بیان کرنے والا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. انسانی تعبیرات میں اس جملے سے وسیع کوئی جملہ نہیں ہے. کل شیء، ہر چیز، یعنی ہر چیز میں وہ موجودات جو مادی ہے وہ بھی شامل ہے، ہر چیز میں جو معنوی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہے. انسان کے فکروں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شیء ہے. کائنات میں، عالم وجود میں شیء سے زیادہ وسیع کوئی مفہوم نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، احصیناہ، ہم نے ہر ایک چیز کی ڈیٹیل تفصیل کو گن گن کے رکھا ہے. کہاں رکھا ہے یہ تمام موجودات کے عالم کی تفصیلات؟ فی امام مبین، امام مبین میں ہم نے گن گن کے رکھا ہے. اگر آج یہ آیا کہ میں جو مفردات ہے یہ سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک بیان ہے، تبیان. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد قرآن کے بارے میں لفظ تبیان، کلمہ تبیان استعمال کیا ہے. تبیان اور احساء میں فرق یہ ہے، تبیان میں مجموع ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، کلیات موجود ہے، لیکن جزئیات اور ڈیٹیل موجود نہیں ہوتا تبیان میں. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا رہنما قرآن مجید ہے، ہر چیز کے کلیات قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن تبیان غیر ہے، احصاء اور ہے. احصاء میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، ہر فرد کی تفصیلات موجود ہے. یہ کب پیدا ہوا، اس نے کیا کھایا، کہاں اٹھا، کہاں گیا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، ہر موجودات کے تمام. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب یہاں پر مفسرین احتمال دے دیتے ہیں کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اگر لوح محفوظ امام مبین ہے تو گرچہ لوح محفوظ اپنے جگہ پر مبین ہے،
واضح ہے، موجود ہے، اور اس کا علم کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے بس۔ اللہ کے سوا یا اللہ نے جن کو علم دی ہے، ان اسرار و رموز سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، ان کے علاوہ میں اور آپ کے لیے تو واضح نہیں ہے نا لوح محفوظ، تو مبین نہ ہوا۔ مبین اس کو کہا جاتا ہے جو خود واضح ہو اور دوسروں کو بھی واضح کر کے بیان کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو تو وہ مبین ہے۔ اگر خود واضح ہے دوسروں کو نہیں معلوم، یا دوسروں کو کھول کے بیان کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو پھر وہ مبین نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موجود ہے، علم ازلی میں موجود ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دیا ہوا ہے ان کے لیے واضح ہے، لیکن عام انسان، عام بشر کے رسائی اس تک نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید فرما رہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تبیان تو ہو سکتا ہے، مبین تو ہو سکتا ہے، لیکن امام مبین خود پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ مبین قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ امام الامام ہے پیغمبر اکرم، تمام اماموں کے امام ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم سے بڑھ کے کوئی امام مبین نہیں ہے، لذا قرآن مجید میں امام مبین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اماموں کے امام، انبیاء کے سردار، خاتم النبیین پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن مجید نے جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سا امام مبین استعمال کیا ہے۔ اس آیے کریمہ میں امام مبین سے مراد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اور باقی ائمہ کے تفاسیر کے مطابق امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور آپ کے باقی جانشین یہ امام مبین ہے۔ تو گویا یہ امام خالق کائنات جس کو اپنے مخلوقات کے درمیان میں امام بنا کے بھیجتا ہے، وہ امام بھی تمام بندگان، تمام خلائق کے اعمال پر ناظر ہے اور کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ بھی شاہد ہونا چاہیے۔ اب لغت یہ جو قرآن اس آیے کریمہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کل شیء ایک، احصاء دو، فی تین، امام چار، مبین پانچ۔ یہ عربی لغت میں آپ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود تھے اور لغت کی کتابیں میسر ہے، ان 5 لفظوں کا آپ سرچ کریں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا لوح محفوظ اس سے مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آیا قرآن مجید اس سے مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد
اگر ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ائمہ ہیں باقی امام جو شاہد ہے کل بھی وہ آئے کریمہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی وضاحت کرنے کی کوشش کی قیامت کے دن یہ ائمہ ہم پر شاہد بھی ہے اور ائمہ قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شاہد ہے تو کیا میں اور آپ کے اعمال سے پیغمبر ابھی آگاہ نہ ہو اور ممکن ہے کہ کل قیامت کے دن شاہد بنے ممکن نہیں ہے لذا پیغمبر ابھی بھی تمام بندگان کے اعمال کا شاہد ہے لذا کل قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت دیں گے لذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراصید میں سے ایک مرصاد محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین ہے محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد بس امام جعفر الصادق یہ زیارت اربعین میں قاتلین کے وہ اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَشَرَى آخِرَتَهُ وَاشْتَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ انہوں نے اپنے آخرت کو بیچ دیا بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ ایک گھاٹے کے سودے کے لیے بیچ دیا اوکس گھاٹے کا سودا نقصان کا سودا بیچ دیا اور پھر آپ فرماتے ہیں وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ وَتَغَطْرَسَ انہوں نے تکبر کیا دو لفظ ہے عربی زبان میں ایک تغطرس دوسرا تکبر تکبر لغت میں کہتے ہیں شعور الانسان بأنه افضل من غیرہ تکبر لغت میں انسان کا احساس کرنا اس بات کا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں یہ تکبر ہے شعور الانسان بأنه افضل من غیرہ دوسروں سے میں افضل ہوں وَاحْتِقَارِ النَّاسِ اور لوگوں کو دوسروں کو حقیر سمجھے اور خود کو بڑا سمجھے یہ متکبر انسان ہے وَعَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ بِسَبَبِ التَّعَالِي وہ خود مرتبے میں بلند تو نہیں ہے لیکن اپنے خام خیالی میں سب سے خود کو بہتر سمجھتا ہے اس غرور میں آ کے وہ حق کے سامنے سر بتسلیم خم نہیں کرتا یہ متکبر ہے پس متکبر کی تعریف یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور اس غرور میں آ کے دوسروں کو حقیر سمجھے اور اسی غرور کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم نہ کرے یہ تکبر ہے جس کے اندر یہ صفت موجود ہو اس شخص کو متکبر کہا جاتا ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے ہمارے برادران کی کتابوں میں سے اس میں یہ روایت موجود ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر جنت میں جا نہیں سکتا وہ شخص جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ تکبر ہے یہ شخص متکبر ہے ایک گروہ اس تکبر میں اس سے بھی بالاتر ہے اس سے بھی شدید ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تغطرس
جس کا ذکر امام جعفر الصادق علیہ السلام نے یہ زیارت اربعین میں لایا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان ہے اپنے غرور کے ساتھ وہ طاغی بھی ہے، بے رحم بھی ہے۔ اس کے دل میں احساس یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر جاؤں میرا کون کیا بگاڑے گا۔ اور یہ عموماً یہ صفت کن افراد میں موجود ہے؟ جو استکبار ہے، جو حکمران ہے، جو دوسروں کو ہیچ سمجھتے ہیں، جیسے اس زمانے کا فرعون اور اس زمانے کا شداد، اس زمانے کا یزید، اس زمانے کے یہ تمام جوابر و تغطرسہ، ان میں تغطرس موجود تھا۔ اور آج کل کے جتنے بھی فراعین ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں جو کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ غرور اور تکبر میں آگے کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے طاقتور میں ہوں۔ تو فرق ہے نا کس میں؟ تکبر میں اور تغطرس میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زیارت میں آپ نے فرمایا وَتَغَطْرَسَ، قاتلین سید شہداء نے تکبر سے بڑھ کے تغطرس کیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم حسین کو شہید کر لیں گے تو کون ہمارا کیا بگاڑے گا۔ وہ طاغوت میں سے تھے، ان کے قاتلین طاغوت میں سے۔ یہ تغطرس وہی طاغوت کے اوصاف ہے، ان کے اندر یہ تغطرس ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے۔ مثلا میرے اندر تکبر موجود ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا، یہ ایک شخصی تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو جبابر ہے وہ تکبر کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے عمل سے، اس لیے وہ اصلاً کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ صفت والے افراد کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت کے جتنے بھی حکمران ہیں، ظالم حکمران، جابر حکمران، یہ طاغوت، ان کے اندر یہ صفت بطور عتم موجود ہے۔ چاہے ان کسی منحوس کا نام لینا ضروری نہیں ہے یہاں پر اس پاک منبر سے، چاہے وہ امریکہ کے سربراہان ہو یا اسرائیل کے سربراہان ہو یا کسی اور ملک کے سربراہ ہو جس کے اندر یہ صفت موجود ہو۔ وہ حالانکہ سربراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور اور اصول کے مطابق وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ امین ہوتا ہے، وہ رئیس نہیں ہوتا، وہ خادم ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندگان کی خدمت کے لیے آتا ہے، ان کی زندگیوں میں آسائش فراہم کرنے کے لیے ان کو حکومت دی جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ اختیار میں نے اپنے قدرت سے حاصل کیا، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کے اندر یہ اندر سے اتنے بزدل ہوتے ہیں، یہ اندر سے اتنے کمزور ہوتے ہیں، اگر کوئی فرد ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں کس غرور اور کس تکبر کے ساتھ اس پاکستان پہ حملہ ہوا تھا، جب 2 گھنٹے میں ان کے ساتھ مزاحمت ہو گئی اور ان کی کیا حالت ہو گئی، ان کا غرور کس طرح خاک میں مل گیا، اور پتہ نہیں کدھر کدھر کس کس کے قدموں میں جھک گئے اور کہا کہ اس جنگ کو بند کر دو۔
یہ آپ نے دیکھا، انہی چند مہینوں کے اندر دیکھا ہے، آپ کے سامنے موجود تھے۔ اسی طرح یہ چند ہفتے بھی ابھی نہیں گزرے، ادھر اسرائیل اور عراق کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جب دیکھا یہودیوں نے، جب دیکھا عالمی طاقتوں نے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جواب نہ دے، کوئی ہے جو جواب دے رہا ہے، ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے بھی جنازوں میں فریادیں بلند ہو رہی ہے، تو کس طرح ایک ہفتے کے اندر جنگ بندی کی؟ یہ آپ نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ لیکن یہ مظلوم فلسطینی کبھی جنگ بندی نہیں ہوا، یہاں کتنے معاہدے ہوئے، جنگ بندی نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کو یقین ہے یہ ہمارا اتنا نقصان نہیں کر سکتے، لذا یہ مظلوم، یہ بچے، ان بچوں کی آہ اور فریاد کو کوئی سن نہیں رہا ہے۔ یہ بیوہ عورتوں کی بے بسی کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، ان کے بوہ کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، احساس نہیں کر رہا ہے، ان کی پیاس کو کوئی احساس نہیں کر رہا ہے۔ پورے تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھو کہ ایسے مناظر آپ کو نہیں ملیں گے۔ کھانا تقسیم کرنے کے بہانے جب لوگ آ جائے، بھوکے لوگ اپنے بھوک مٹانے کے لیے مجبور ہو کے آ جائے، تو تیروں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے۔ ایسا منظر تاریخ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ حکمران طبقہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا بروز محشر ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک لقمہ جو حلال کا ہے یا حرام کا پوچھا جاتا ہے، تو اتنا بڑا ظلم جو ہوا، اس میں ان حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ حکمران چھوڑے، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اگر کسی کے ہاتھ میں قلم ہے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کل قیامت کے دن تو نے اپنے قلم کو ان مظلوموں کے حق میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر کسی کے سامنے لاؤڈ اسپیکر موجود ہے اور کسی کے سامنے ٹیلی ویژن موجود ہے، تو کیا کل قیامت کے دن ان سے سوال نہیں ہوگا کہ ان مظلوموں کے حق میں تم نے کیا کیا؟ اگر کوئی شاعر ہے تو کیا کل قیامت کے دن وہ شاعر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سا شعر ان مظلوموں کے حق میں تو نے کہا؟ اگر کوئی خطیب ہے تو کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ان مظلوموں کے لیے کون سی آواز بلند کر دی؟ اگر کوئی مالدار ہے تو کیا کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ کیا تم نے اپنے مال میں سے ان غریبوں کے لیے کون سا حصہ تو نے معین کیا؟ اگر کوئی اپنے قوم قبیلے کا سربراہ ہے تو کیا اس سے کل پوچھا نہیں جائے گا تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ان مظلوموں کے بارے میں کیا بتا نہیں دیا؟ کیا ان بچوں کی تربیت ان کے ذہنوں میں ان کی مظلومیت کو تم نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ہم سب کے سب مسئول ہیں، ہم سب کے سب قیامت کے دن جواب دہ ہیں۔ جس کا جتنا دائرہ اختیار ہے اسی حساب سے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَطَاعَ، یہ جو قاتلین سید شہداء ہیں، اطاعت کیا انہوں نے، من عبادک، اللہ کے بندوں میں سے ان کی اطاعت کی جو اہل شقاق اور نفاق ہے۔
اب یہ جو اہل شقاق و نفاق ہے، قاتلین کا دوسرا قسم امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہا ہے۔ ابھی تک جو بیان ہو رہا تھا وہ قاتلین جو مستقیماً سید شہداء کے خون میں یہ لوگ ملوث تھے، اور اب یہ جو شق بیان کر رہے ہیں کہ اطاع اہل الشقاق والنفاق قاتلین غیر مباشر، یعنی وہ قاتلین میں شمار ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، غیر مباشر ہے، لیکن وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جن لوگوں نے کوششیں کی یہ اسرائیل معرض وجود میں آئیں، یہ ان مظلوموں کے قاتلوں میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں 100 سال پہلے اسرائیل وجود میں آیا ہے، مجھے دقیق تاریخ نہیں معلوم کب وجود میں آیا، مجھے نہیں پتہ، لیکن اس وقت جو فلسطینیوں پر یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، ایک تو قاتلین مباشر ہے نا، جو نتنیاہو امثال نتنیاہو لعنت اللہ علیہم اجمعین، یہ رذیل ترین انسان، یہ ذلیل ترین انسان، بے غیرت ترین انسان، ان کو اصل انسان کہنا شرم آتا ہے، یہ وحشی جانوروں سے بھی بدتر افراد۔ ایک تو یہ قاتلین مباشر ہے ڈائریکٹ، دوسرے غیر مباشر میں سے وہ افراد جنہوں نے اسرائیل اس طرح کے جو ناصور عالم اسلام کے وسط میں درمیان میں جنہوں نے بنیاد رکھنے میں مدد کی، وہ بھی کیا قاتلین میں شامل نہیں ہیں؟ اگر وہ اس دن اسرائیل کو وجود میں آنے نہ دیتے تو آج فلسطین میں یہ مسئلہ نہ ہوتا، عیناً اسی طرح جس طرح سقیفہ نہ ہوتا تو واقعی کربلا وجود میں نہ آتا۔ بس وہ افراد جنہوں نے تأسیس اسرائیل میں مدد کی وہ بھی ان فلسطینیوں کے قاتلین میں شامل ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اسرائیل کی مدد کی وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ وہ افراد جنہوں نے اسرائیلی پروڈکٹ کو دنیا میں پھیلایا اور اقتصادی طور پر ان کو مضبوط کیا، وہ بھی ان غریبوں کے قاتلین، ان کے خون میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ افراد جنہوں نے ان فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے فضا دے دی وہ بھی ان قاتلین میں شامل ہے۔ جنہوں نے یہ زمین دی گولہ بارود یہاں سے جائیں، یہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے دریائیں کھول کے رکھ دی وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے حزب اللہ، امثال حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جو میزائل داغے ان کو روکنے کی کوشش کی وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ وہ افراد جن کی دلی تمنا یہ ہے کہ اسرائیل کامیاب ہو جائے، جیسے نتنیاہو نے کہا، بہت سارے عرب سربراہان مملکت کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے، وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ وہ افراد اسرائیل کی اس عمل سے راضی ہے وہ بھی قاتلین میں شامل ہے۔ اسی لیے ائمہ ہدا نے زیارت عاشوراء میں فرمایا ان پر لعنت ہو جو سید شہداء کی شہادت پر راضی ہوئے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجرم فقط وہ افراد ہے جو کہ گولی چلا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، یہ خاموش افراد بھی مجرم ہے، اس جرم میں شامل ہے۔ یہ خاموش معاشرے، یہ نام نہاد مسلمان اور مسلمانوں کی ریاستیں، یہ سب ان مظلوموں کے خون میں ان سب کا ہاتھ ہے۔ بروز محشر
سب کے سب قاتلین میں شامل ہوں گے یہ، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جواب دینا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حسب دستور اصحاب کا تذکرہ ہے۔ ان اصحاب میں سے حسین کا باوفا ساتھی حبیب ابن مظاہر، حسین نے ان کو خط لکھا تھا، من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط حسین ابن علی کے طرف سے اور فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے، دو جملے ہیں خط میں۔ فرمایا حبیب، آپ سے بہتر ہمارا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، اور ہم کون ہیں آپ سے زیادہ کوئی معرفت نہیں رکھتا۔ بس اتنا کہتا ہوں میں کربلا میں پہنچوں، لا تقصر فی نصرتی، میری مدد میں کوئی کوتاہی نہ کرو حبیب۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے اپنے گھر میں زوجہ کے ساتھ، ایک لقمہ پھنس گیا حبیب کے زوجہ کے گلو میں۔ حبیب سے خطاب کیا، حبیب، کسی عظیم کے طرف سے ایک عظیم انسان کے لیے عظیم کوئی پیغام آنے والا ہے۔ بس یہ کہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا من انت، تم کون ہو؟ کہا انا رسول حسین ابن علی۔ میں حسین کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ حبیب نے خط کو پڑھا، پریشان ہوا۔ خط کو پڑھنے کے بعد زوجہ نے کہا، حبیب یہ کس کا خط؟ کہا یہ حسین ابن علی کا خط۔ حسین کربلا میں پہنچے ہیں اور فاطمہ کی بیٹیاں بھی حسین کے ساتھ۔ اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب کیا سوچا ہے پھر؟ کہا سوچ رہا ہوں۔ اس عظیم زوجہ نے کہا، حبیب یہ بھی کوئی سوچنے کا مقام ہے، کل زہرا مرضیہ کو کیا پوچھو۔ حالات کوفے کے بڑے نازک ہیں، ہر جگہ پر ناکہ بندی ہے۔ اپنے غلام سے حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے غلام میرا یہ گھوڑا لے لو، فلان جگہ پر منتظر رہنا۔ غلام کو پہلے بھیج دیا۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ اتنے سارے ناکے ہیں، حبیب وہاں تک پہنچنے میں دیر ہوئی۔ جب غلام نے دیکھا حبیب آنے میں دیر ہوئی تو گھوڑے کے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے اسب باوفا، اگر ہمارا مولا نہ آ جائے تو میں تمہاری پشت پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ بات حبیب ابن مظاہر نے سنی تو وہیں سے خطاب کیا کربلا کی طرف، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ابْنَ رسول اللہ، میری ماں باپ تجھ پر قربان ہوئے حسین، غلاموں کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ تیری نصرت کرے۔
تو کیا آزاد لوگوں کے دلوں میں کتنی تمنا ہوگی میرے آقا۔ حبیب ابن مظاہر آیا، غلام سے خطاب کیا، فرمایا غلام انت حر بوجہ اللہ تعالی، تو اللہ کے لیے آزاد ہو۔ غلام رونے لگا، کہا آقا زندگی بھر میں نے تیری غلامی کی ہے، اب آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرصت دی ہے کہ حسین کی مدد کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ حبیب اور غلام چلے کربلا کی طرف، اور یقیناً یہ ظاہراً 9 محرم کا دن ہوگا کہ امام حسین نے تمام علم کو تقسیم کیا۔ ایک علم جو قلب لشکر کہے ابوالفضل عباس کو دیا، باقی علم بھی تقسیم ہوئے، ایک علم کو سنبھال کر رکھا۔ اصحاب نے پوچھا یا ابا عبداللہ یہ علم کس کے لیے رکھا؟ کہا صاحب علم آنے والا ہے۔ اتنے میں کوفے کی طرف سے ایک گرد و غبار اٹھا، امام نے فرمایا ابوالفضل عباس سے عباس جاؤ استقبال کے لیے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ حبیب اپنے گھوڑے سے اترا، حسین کے قدموں میں گرا۔ 9 محرم کو صبح سے لے کر شام تک زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی، کربلا میں قافلہ در قافلہ دشمنوں کا آ رہا ہے، لیکن حسین کی مدد کے لیے کوئی حل نہیں۔ زینب کبریٰ بڑی بے چین تھی، حبیب کے آنے سے ذرا شور و غل ہوا۔ زینب کبریٰ نے کسی خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ معلوم کرو یہ جو آنے والا کون ہے، اور اس خادمہ نے خبر لے کے گیا شہزادی حبیب ابن مظاہر حسین کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اور پھر زینب کبریٰ نے کسی کو بھیجا، کہا جاؤ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا۔ جب حبیب کو کہا گیا حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے، سر پیٹ کے کہنے لگا انا منیر سلم علیہ بنت المرتضی حامل حمیہ۔ حبیب تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ علی کی بیٹی تجھے سلام کہے، عباس کی بہن تجھے سلام کہے، وہ زینب تجھے سلام کہے، جس نے جس گھر میں قدم رکھا قرآن نازل ہوا۔ سر پیٹا، حبیب نے گریہ کیا، بہت گریہ کرنے کے بعد امام کی طرف رخ کر کے کہا مولا اگر اجازت ہو تو شہزادی کو سلام عرض کرو۔ حبیب آئے زینب کبریٰ کے خیمے کے برابر میں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ زینب کبریٰ نے جواب دیا حبیب کے سلام کا، پھر حبیب سر نیچے کیا ہوا ہے، رو رہا ہے، کہہ رہے زینب مجھے کام معاف کرنا، گویا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب کمزور اونٹ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ باندھ کے ان اونٹوں پر آپ کو سوار کر کے شہر بشار پھرایا جائے گا، آپ کے بھائی حسین کا سر اقدس 9 کے نیزے پر ہوگا۔ زینب کبریٰ نے گریہ کیا۔ حبیب نے یہ حالات سن رکھا تھا، پس زیادہ عرض نہیں کرتا، تفصیل میں نہیں جاتا، 1-2 جملے۔ حبیب نے حسین سے اذن رخصت دی، گیا حملہ کیا، دوبارہ واپس آیا، کئی حملے کیے حبیب ابن مظاہر نے۔ آخری حملے میں حبیب ابن مظاہر رو رہے تھے، زخموں سے چور تھے، حسین کے خدمت میں آئے رو رہے تھے۔ امام نے فرمایا حبیب کیا گھر اور بچے یاد آ رہے ہیں کیا؟ یہ سنو، یہ غور سے سنو، آپ نے گریہ کیا ہے، یہ جملہ سنو، اس درد کو سمجھو کہ حبیب
کیا آپ کو بچے اور گھر یاد آ رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں نے اپنے بیعت کو اٹھا لیا، حبیب چلے جانا۔ جواب حبیب کیا تھا؟ حبیب جواب دیا، حبیب نے کہا مولا میں نے اپنے گھر کو آپ کے گھر میں تبدیل کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، آپ کے بچوں کو بنایا ہے، میں کیوں گھر اور بچوں کی فکر کروں؟ فرمایا حبیب پھر کیوں رو رہے ہو؟ حبیب نے خیمگاہ کے دروازے کے طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ غریب کی حالت مجھے رلا رہی ہے۔ حسین نے دیکھا تو زینب کبریٰ خیمگاہ کے دروازے پہ کھڑی تھی، کہا اس مظلوم کی حالت مجھے رلا رہی ہے، اجازت لی۔ حبیب نے جنگ کیا، مولا کو پکارا، حسین حبیب کے سرانے پر آئے، حسین کے حبیب کی روح قبض ہو گئی۔ دو شہید ایسے ہیں جن کے لاشوں سے حسین کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک ابوالفضل العباس کے لاشے سے حسین واپس آیا تو حسین کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور دوسرا بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کی لاش سے جب آئے حسین کمر جھکی ہوئی تھی، اتنا درد مند تھا حسین کے لیے، لذا جب سب اصحاب انصار اعزہ شہید ہوئے، جب یکا و تنہا ہوئے حسین تو پکارا اپنے اصحاب کو، اے بریر، اے یزید، اے حر ابن یزید ریاحی، اے مسلم ابن عوسجہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے ابوالفضل العباس، اے علی الاکبر، اے میرے شاہ سوارو، اے میرے با وفا ساتھیو، میں تجھے پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ انتم نیامون، کیا تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے سو گئے ہو؟ او میرے باغیرت جوانو، اٹھو اپنے امام کے لیے جواب دے دو۔ دو لاشیں تڑپے، ایک نہر علقمے میں ابوالفضل العباس کا، ایک گودان قتل گاہ میں شہزادہ علی اکبر کا، کٹا ہوا لاشا تڑپنے لگا۔ So